لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید محمد علی عرف راجو بھائی ابن اشتیاق حسین صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام، عزیزو، آپ کے علم ہے یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری میسر ہوا ہے. حالانکہ آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ یہ مجلس ابتدائی اور افتتاحی اور تمہید کے طور پر ہے، لیکن انشاءاللہ اس مجلس کے فوراً بعد ایک بہترین خطیب عالی جناب مولانا ناوید عابدی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، جھانسی سے تشریف لائے ہیں. ایک بہترین خطابت آپ حضرات سماعت کریں گے، اور یہ تمہیدی گفتگو ہے اور تمہیدی منزل ہے، تمہیدی خطابت ہے اور تمہیدی مجلس ہے. بہرحال میں نے اس وقت کی مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، یہ آیت عالم اسلام کی بڑی مشہور ترین آیت کریمہ ہے، اور اس آیت میں خدا تعالیٰ نے میرے نبی کی عظمت کو، ساری کائنات کو سمجھایا ہوا ہے. اور شان یہ ہے اللہ کی کہ اس شان سے میرے پیغمبر کی شان کو اللہ نے بیان کیا کہ ارشاد ہو رہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم،
ارشاد ہو رہا ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک رسول کو بھیجا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک پیغمبر بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا اس انداز گفتگو کو اگر آپ غور فرمائیں تو خدا کہہ رہا ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ تو کیا اللہ ایک رسول بھیج رہا ہے؟ ہمارے یہاں بچوں سے پوچھئے رسول کتنے تو کہتے 313، کہا جاتا بڑے رسول کتنے تو کہتے 5، یعنی اولو العزم پیغمبر 5۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کو پتہ ہے کہ بڑے رسول 5 ہیں اور یوں رسول 313 ہیں، مگر اللہ اس کائنات کتاب میں، اتنی عظیم کتاب میں، اتنی محکم کتاب میں عجب سے لفظ استعمال کر رہا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول کہا ہے، رسول کی جمع کا استعمال نہیں کیا رسولوں کو بھیجا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آیت 313 ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے بہت سے بھیجا ہے، مگر یہ اللہ ایک رسول کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہاں بہت سے رسولوں کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہے، کسی ایک رسول کی فضیلت اللہ کو مقصود ہے، کسی ایک رسول کی فضیلت اللہ کو مقصود ہے۔ تو اچھا بھائی دلیل کیا ہے کہ بہت سے رسول آئے؟ تو سامنے کی ایک دلیل لے لیں، تیسرے پارے کی ابتدائی آیت، ارشاد ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، اور فرما رہے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو طے ہے کہ رسول ایک نہیں آئے ہیں، بہت سے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہوئی ہے نا۔ اب آپ آئیے تو اللہ اس آیت میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میرے معبود آپ نے تو 313 بھیجا ہے، یہ ایک کو خاصے کا جامہ کیوں پہنا دیا، مخصوص ترین انداز میں کیوں بتا رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، ذرا آیت کو آگے تو پڑھ۔ اب جو ہم نے آگے پڑھا تو اللہ نے کہا شاہدن علیکم، ایسا رسول بنا کے بھیجا ہے اس ایک کو کہ وہ ساری کائنات کے اوپر گواہ بن کے آیا ہے۔ اس کا مطلب رسول، یہ والا رسول جو آیا ہے یہ کوئی معمولی پیغمبر بن کے نہیں آیا ہے، کوئی یوں ہی نہیں آیا ہے، خالی یہی عہدہ لے کے نہیں آیا ہے، بلکہ کائنات کے اوپر گواہ بن کے آیا ہے۔ فضیلت رسول اللہ نے اس آیت پہ بنائی، وہ بتائی کہ صاحب یہ ایسا پیغمبر ہے جو تم سب کے اوپر گواہ ہے، کائنات پہ گواہ ہے۔ یہ شاہدن علیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر گواہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے رسول کی عظمت سنیے اور دنیا کو بتائیے کہ صاحب یہ وہ رسول ہے کہ جو ساری کائنات کا گواہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب دنیا وہ ہے کہ اسے مسلمان ہونے کے لیے گواہی دینا پڑے گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دنیا اسے کہیں گے مسلمان، دنیا اسے کہے گی مسلمان کہ جو محمد کی گواہی دے، اور محمد کون ہے؟ وہ کہ جو کائنات کی گواہی دے۔ تو جو محمد کی گواہی دے وہ مسلمان، اور جو کائنات کی گواہی دے وہ رسول، متوجہ وہ ہے محمد۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسے کو رسول بنا کے بھیجا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ساری امت پر، سارے عالم پر، ساری کائنات پر گواہ ہے۔ متوجہ ہے؟ یہیں پہ میں تھوڑا سا گفتگو روک کے لفظ گواہ پہ ذرا ایک دو جملے صرف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اللہ نے تو کہہ دیا ہم نے آپ کی طرف ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے جو آپ سب پہ گواہ ہے۔ معلوم ہوا یہ پیغمبر اتنا عظیم پیغمبر ہے کہ جو سب کے اوپر گواہ بن کے آیا ہے۔ اب سنیے ذرا سا، میں یہیں سے انحراف کر کے ایک بات عرض کروں۔ اب آپ اس کو دنیا کی یا اسلام کی وڈمبنا ہی کہیے کہ صاحب جسے اللہ نے کائنات کا گواہ بنا کے بھیجا، وہ جب کائنات میں آیا تو دنیا نے اس سے پوچھا آپ کون؟ اس نے کہا میں رسول۔ کہا ہم کیسے مانیں کہ آپ رسول؟ کہا کیا چاہیے آپ کو؟ کہا گواہی لائیے۔ تو جسے اللہ نے کائنات کا گواہ بنایا تھا، عرب کے بدوؤں نے اسی سے گواہی مانگی۔ متوجہ ہیں آپ؟ جاہلوں نے اسی سے گواہی مانگی۔ اچھا جب انہی نے ان سے گواہی مانگ لی جو کائنات کے گواہ تھے، تو اللہ خاموش نہ رہا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب یہ تم سے گواہی مانگ رہے ہیں،
تو پریشان نہ ہو، ہم اس کا علاج رکھتے ہیں۔ آیت بھیجی، اب آیت سنیے، آیت آ رہی ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو ذات کافی ہے، یا اللہ کافی ہے یا علی کافی ہے۔ یا اللہ، سنیے میں ابھی آپ کو منزل پہ لا رہا ہوں، تمہیدی گفتگو ہے، میں خدا تعالیٰ کی آواز آئی، میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے دو ذات کافی ہے۔ قل کفا، کہو کافی ہے کیا، باللہ، یا تو ذات خدا، اور کون کافی، ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے۔ معلوم یہ ہوا دو ذات، ایک تو وہ کافی ہے کہ جو خود خدا ہے، دوسرا وہ کافی ہے جو کتاب کا عالم ہے۔ عزیزان گرامی، شیعہ حضرات نے ذرا سا پڑھ کیا دیا، علی کافی ہے، علی کافی ہے، علی کافی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ شیعوں کو ہوا کیا ہے، جہاں دیکھو علی کو اٹھا لا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر دنیا کو یہی اعتراض ہے کہ علی گواہ رسالت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی پرسنالٹی، کوئی چہرہ، کوئی وجود، کوئی شخصیت، کوئی مرد کامل، کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو گواہ رسالت کے زمرے میں ٹھہر رہا ہو، آپ اسے لے کے آئیے، ہم بھی مان لیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جاہل نہ ہو، عالم کتاب ہو، جاہل نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم آپ کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ علی کافی نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے لے آئیے کوئی ایسا بندہ کہ جو عالم کتاب ہو۔ مگر ہم نے زمانے سے پوچھا کیا کوئی عالم کتاب ملا، تو زمانے نے اپنی ہی کتابوں میں روایتیں بھر دی کہ صاحب ایک صاحب ایسے ملے انہیں قرآن کے ایک لفظ کا پتہ نہیں، ایک صاحب ایسے ملے انہیں شریعت کا مسئلہ نہیں پتہ، ایک صاحب ایسے ملے کہ انہیں سورہ ہی نہ یاد ہوا، ایک صاحب ایسے ملے کہ انہیں عید کا خطبہ ہی نہ یاد ہوا۔ عزیزان گرامی، ایک صاحب ایسے ملے کہ انہیں دنوں کی ہی تمیز نہ رہی۔ اور فرما رہے آپ عزیزان گرامی، تو اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یا دنیا سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا جائے، اللہ نے کہہ دیا کہ نبوت اور رسالت کے گواہ دو ہیں، یا اللہ ہے یا کتاب کا عالم، تو لاؤ ڈھونڈ کے اس ذات کو کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ ہے عالم کتاب۔ خدا کی قسم کائنات میں کوئی عالم کتاب نہ ملا کہ جس کو دیکھ کے کہا جائے یہی کتابوں کا عالم ہے، مگر ایک ذات کائنات میں ایسی نظر آئی کہ جو مسجد کوفہ کے منبر پہ آ کے ساری کائنات کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے سامنے قضاوت علمی کو بچھا دیا جائے تو میں توریت والے کو توریت سے فیصلہ، زبور والے کو زبور سے فیصلہ، انجیل والے کو انجیل سے فیصلہ، قرآن والے کو قرآن سے فیصلہ کروں۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد اور کریں۔ ایک ذات کائنات میں ایسی ملی کہ جس نے اپنے علم کا چیلنج کیا ہے، ورنہ اگر ہم دنیا بھر کی کتابیں ڈھونڈ ڈالیں تو اسلام کے ٹھیکیدار تو بہت ملیں گے لیکن کوئی عالم کتاب نہ ملے گا۔ متوجہ ہیں آپ؟ بہت ملیں گے زمانے میں مگر کوئی عالم کتاب نہ ملے گا۔ عالم کتاب اگر دیکھنا ہے تو ذات علی کو دیکھو، کیونکہ ہم نے دنیا میں جتنے بھی عالم دیکھے ہیں سب ایسے عالم ہیں کہ جو موجود ہوتا ہے وہی پڑھتے ہیں پھر ہوتے عالم۔ اور فرما رہے ہیں بھائی، آپ نے مجھ جیسے طفل مکتب کو، کجمج بیان کو، جاہل انسان کو اگر لفظ عالم کہہ دیا تو پہلی بات یہ لفظ میرے اوپر صداقت ہی نہیں رکھتا۔ اور فرما رہے ہیں لیکن ہم لوگ جو اپنے آپ کو یا کسی کو عالم کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ کہا وہ ایران گئے تحصیل علم کیا، وہ نجف گئے تحصیل علم کیا، انہوں نے وہاں جا کے پڑھا، یا اگر مولویت کی فیلڈ سے ہٹ کے، اسلام کی فیلڈ سے ہٹ کے آپ اگر اپنوں کو دیکھیں، کہا میرا بھائی ڈاکٹر ہے، اس نے وہاں سے MBBS کیا، میرا بھائی یہ CA ہے، اس نے وہاں سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی، میرا بھائی یہ ہے، اس نے وہاں سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جہاں گیا وہاں سے اس نے کسب علم کیا، مگر جو علم لے کے آیا وہ اس کا ہو گیا عالم۔ ہر شعبے کا عالم وہی علم لیتا ہے جو موجود ہو، وہی پڑھتا ہے جو موجود ہو۔ تو دنیا کے عالم میں اور اللہ کے عالم میں زمین آسمان کا فرق اتنا ہے کہ دنیا وہ پڑھتی ہے جو موجود ہے، مگر علی نے وہ پڑھا جو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد اور کرے آپ
بھائی یہ وہ باتیں ہیں کہ جسے کوئی نیگلیکٹ نہیں کر سکتا، اگنور نہیں کر سکتا، کنڈم نہیں کر سکتا. یہ وہ باتیں ہر ذہن میں آنے والی بات ہے. بھائی دنیا میں آپ عالم کس کو کہیں گے؟ قاری اسے کہیں گے جو قرآن پڑھے، عالم اسے کہیں گے جو علم سیکھ کے آئے. معلوم یہ ہوا کہ آپ وہی سیکھتے ہیں جو موجود ہے، وہی پڑھتے ہیں جو موجود ہے. لیکن علی ایسا عالم ہے کہ ابھی قرآن آیا نہیں، پڑھا پہلے. متوجہ ہیں آپ دیکھیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے نوجوانوں سے پوچھو کہ بھیا ہل چلانے کا طریقہ کیا ہے، اور کریے بیل ناچنے کا طریقہ کیا ہے، تو ان نوجوان ان نسلوں کو کیا پتہ. لیکن جو بزرگ ہیں جنہوں نے زراعت کی ہے، کھیتیاں کی ہیں، انہیں ساری ترکیب پتہ ہوگی. ان کے زمانے میں وہ تھا. عزیزان گرامی، کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سارے نوجوان بتا دیں گے. لیکن آنے والی ٹیکنالوجی کیا ہوگی، اس کا علم نہ تو بزرگوں کو ہے، نہ تو بچوں کو ہے، نہ ہمیں ہے، نہ آپ کو ہے. متوجہ ہے؟ اس کا مطلب ہر ایک کا علم ہر زمانے تک محیط رہتا ہے. کوئی ماضی کا علم رکھتا ہے مگر اپنے ہی زمانے تک، کوئی حال کا علم رکھتا ہے مگر اپنے ہی پیریڈ تک. مگر خدا کی قسم نہ تو کوئی ایسا عالم ملا کہ جو ہزاروں سال پہلے کا بھی علم رکھتا ہو، نہ تو کوئی ایسا عالم ملا کہ ہزاروں سال کے آنے والے زمانے کا علم رکھتا ہو. کائنات کے عالم وہ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے عالم ہو. مگر اللہ نے اسے عالم کہا ہے کہ جو توریت کا بھی عالم ہو، زبور کا بھی عالم ہو، انجیل کا بھی عالم ہو، اور مستقبل قرآن کا بھی عالم ہو. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. آپ دیکھیے خدا کی قسم آپ لے آئیے ایسا عالم تو ہم مان لیں. اور عزیزان گرامی، آپ نہ مانے تو نہ مانے، مگر اسلام کے بزرگوں نے علی کو مانا ہے. دلیل آپ عالم اسلام کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. جب جب قصر روم سے سوالوں کے انبار آتے تھے تو مولائے مشکل کشا کی تلاش ہوتی تھی، اور جب علی حل مشکلات کر دیتے تھے تو بڑوں بڑوں کو کہنا پڑتا تھا اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور فرما رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے خدا کا بنایا ہوا عالم. تو اب آپ ذرا قرآن کی آیت میں آ جائیے جہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا. اللہ نے کہا میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، ہم نے تو آپ کو پوری کائنات کا گواہ بنا کے بھیجا، اور یہ جاہل لوگ آپ ہی سے کہہ رہے ہیں آپ اپنی گواہی دیجئے. تو ٹھیک ہے، آپ کی گواہی تو یہ ہے کہ آپ کی گواہی میں، آپ کی گواہی کے ترازو کے پلڑے ہیں دو. ایک پلڑے میں خود اللہ ہے، دوسرے میں وہ ہے کہ جو کتابوں کا عالم ہے. غور کریے گا، ایک ذات خدا ہے اور دوسرا وہ ہے جو کتابوں کا عالم ہے. یہ خدا تعالیٰ نے کہہ دیا میرے حبیب گھبرائیے نہیں، ایک میں خود آپ کا گواہ ہوں اور دوسرا کتابوں کا عالم. شیعوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ جو کتابوں کا عالم ہے اس سے مراد علی ہے. لیکن خدا کی قسم دنیا اسلام نے بھی مانا ہے کہ راسخون فی العلم بھی یہی ہے، اوت العلم بھی یہی ہے، کتابوں کے عالم بھی یہی ہے. اس لیے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ دنیا کے وہ لوگ بھی دنیا نے دیکھے ہیں کہ جو علم آنے کے بعد حاصل نہ کر پائے. یہ وہ عالم ہے کہ جو پڑھ دیتا ہے وہی قرآن بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. اور فرما رہے آپ. تو عزیزان گرامی، خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھیا ایسا ہے کہ دیکھو رسالت کے گواہ دو ہیں، ایک اللہ، ایک علی. ایک اللہ، دوسرا نفس اللہ. متوجہ ہیں آپ؟ دو ہی ہیں رسالت کے گواہ. اب سنیے آپ، گواہی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کوئی پیچیدہ نہیں ہوتا، بالکل اورل، بالکل سامنے سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے کی چیز. گواہی کا مسئلہ کسی کے یہاں بھی کوئی قضیہ پیش آئے تو اس میں گواہ آپ چیک اپ کر سکتے ہیں. مثلا یہاں کوئی حادثہ ہو گیا اور گواہی میں ہمارا نام آ گیا تو صاحب ہم کہاں سے گواہی پرفیکٹ دیں گے کیونکہ ہم یہاں تھے ہی نہیں. تو گواہ تو وہی پرفیکٹ ہوگا جو موجود رہا ہو. متوجہ ہیں؟ تو کچھ چیزیں گواہ کے مثبت پہلو ہوتے ہیں، کچھ منفی ہوتے ہیں، کچھ گواہ میں پائے جانا چاہیے، کچھ نہیں پائے جانا چاہیے. اب آپ ذرا سا تحقیق کر لیں کہ جب رسالت کا گواہ اللہ بن گیا ہے تو اب کس کی مجال ہے کہ میرے سرکار کی رسالت پہ شک کرے؟ اب آپ سنیے گا اس جملے کو، جب اللہ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ آپ کی رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے، دوسرا کتاب کا عالم، تو اب کس کی مجال ہے جو رسالت پر شک کرے؟ گویا اگر کائنات میں اگر آپ کو کوئی رسالت پر شک کرنے والا مل جائے تو سمجھ لینا اسے رسالت پہ شک نہیں ہے، اللہ کی گواہی پہ شک ہے. اور فرمایا آپ نے، اور بالکل کھلی ہوئی بات ہے. تو عزیزان گرامی گواہ اللہ ہے. تو اب گواہیاں بدلتی بھی ہیں، تبدیل بھی ہوتی ہیں، بدلی بھی جاتی ہیں. تو گواہ کی کچھ چیزیں جو ہونا چاہیے وہ نہیں بھی ہونا چاہیے.
پہلی چیز تو یہ ہے گواہ میں شرط کہ گواہ شجاع ہو، بہادر ہو، نڈر ہو، شیر دل ہو، بزدل نہ ہو. متوجہ ہے؟ ایسا نہ ہو اپوزیشن اسے ڈرائے دھمکائے وہ گواہی بدل دے. ڈرے نہیں، خوف نہ کھائے، گواہ بہادر ہونا چاہیے. تو اللہ نے اپنے آپ کو رکھا گواہی میں. تو ہے کائنات عالم میں کوئی ایسا بندہ جو اللہ کو ڈرائے اور گواہی بدلوائے؟ تو کوئی نہیں. اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ بے نیاز ہو، لالچی نہ ہو. ایسا نہ ہو سامنے والے نوٹ کی گڈیاں دکھا رہے ہیں وہ گواہی بدل دے رہے ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو. تو معلوم ہو گواہ شجاع ہو اور گواہ سخی ہو، لالچی نہ ہو. تو ہے کوئی زمانے میں ایسا جو اللہ کی بولی لگا دے اور گواہی بدلوا لے؟ تو وہ بھی نہیں. اچھا تو کیا ایسا بھی کوئی بندہ ہے کائنات میں جو یہ کہہ دے جب سرکار تاج رسالت پہن رہے تھے تو اللہ میاں تھے ہی نہیں؟ غور فرمائے. آپ دیکھیں تینوں چیزیں ہیں جو عقل میں آنے والی ہیں. گواہ ایسا ہو کہ بھیا اسے کوئی خرید نہ سکے، ایسا ہو کہ وہ لالچی بھی نہ ہو، ایسا ہو کہ وہ ڈرے بھی نہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دھمکا سکے. تو معلوم ہوا یہ دونوں کوالٹی اللہ میں. نہ اللہ کو کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے جب نبی بن رہے تھے تو اللہ میاں تھے ہی نہیں. تو معلوم ہوا گواہ رسالت کا پہلا جو پلڑا ہم نے چیک کیا ترازو کا، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، یہاں گواہی پہ حرف آ ہی نہیں سکتا. تو دوسرا پلڑا ہے کون کا؟ وہ ہے علی. ہو سکتا ہے زمانے والے کہنا ہے بہت سے عالم کتاب ہے، آپ نے علی کیوں کہا؟ میں نے کہا علی کیا عالم ہے؟ وہی اشجع الناس ہے. متوجہ ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے شجاع ہیں. آپ کہیں گے بہت سے اس زمانے میں بھی عالم تھے. اما عالم تھے مگر شجاع تو نہیں تھے. ان کو کوئی بھی تو ڈرا سکتا تھا، کوئی بھی دھمکا سکتا تھا. اور نہیں یقین آ رہا ہے تو میں کیوں بات کہوں، محدث دہلوی کی کتاب اٹھا کے دیکھیے. محدث دہلوی نے لکھا ہے جب ہزارہ نامی پہلوان آ گیا تو سرکار نے بڑے بڑوں کو موقع دیا مگر ہر ایک ڈر کے آیا. اب بھیا جو میدان میں ڈر سے آگے نہ بڑھے اور پیچھے ہٹ جائے، بھلا وہ گواہی کے میدان میں کیسے ٹکے گا؟ لہٰذا کوئی ایک ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جو عالم کتاب کے ساتھ ساتھ شجاع بھی ہو. علی ہے اشجع الناس. ارے ان کی شجاعت کا قصہ لوگوں نے بعد میں پڑھا، فرشتوں نے لافتح کا قصیدہ پہلے پڑھا. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. اور آپ دیکھیں سامنے کی بات ہے. تو معلوم یہ ہوا ہے کوئی بندہ کائنات میں عرب کی کسی ماں نے کسی ایسے بچے کو جنا ہے جو علی کو ڈرا دے اور بدلوا لے گواہی کا؟ ہرگز نہیں. اچھا تو ہے کوئی ایسا بندہ جو علی کی بولی لگائے، خرید لے علی کو، کر لے علی سے سودا، بدلوا دے گواہی؟ دیکھیں اللہ کا معاملہ اس سے پہلے بالکل پرفیکٹ ہے. تو کیا علی کا کوئی سودا کر سکتا ہے؟ تو دنیا کی آنکھیں علی نے کھول دی کہ دنیا والوں، علی تمہارے جیسے مکہ مدینے کا بنیا بقال نہیں ہے جو تم سے سودا کرے گا. کم از کم علی سے سودا بازی کرنے کے لیے نبوت کا بستر ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہجرت کی رات ہو، اطمینان کا تکیہ ہو، اللہ سے گفتگو و کلام ہو. ارے مرضی نفس بیچا جائے، مرضی خریدی جائے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. تو علی اور ان سے سودے ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کسی عام سے سودے کرے. تو معلوم ہوا علی اس ذات کا نام ہے کہ جو علی سودا کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے. تو معلوم ہوا کوئی علی کو خرید ہی نہیں سکتا. اس لیے خرید و فروش کا معاملہ ان کا صرف اللہ سے جڑا ہے. یہ مرضی کو اپنی مرضی معبود خرید لیتے ہیں، نفس کو اپنے بیچ دیتے ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو نہ تو کوئی ڈرا سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی بہکا سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی خرید سکتا ہے، نہ ان کی کوئی بولی لگا سکتا ہے. ہاں ایک پوائنٹ تو ضرور آتا ہے کہ صاحب گواہی کے معاملے میں گواہ تبھی پرفیکٹ مانا جائے گا جب وہ موقعیت پہ رہا ہو. تو اللہ کے لیے تو ہو گیا کہ صاحب جب سرکار نبی بن رہے تھے تو اللہ تھا. تو دوسرا گواہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کی رکھی ہوئی گواہی پہ حرف آئے گا. میں کہوں گا کیا علی موجود تھے
تو دنیا یہ پوچھتی ہے کہ صاحب تھے کہ نہیں تھے. ارے ہم سے نہ پوچھئے, پیغمبر نے خود ہی بتایا کہ تم ہمیں کب کا نبی سمجھ رہے ہو. ارے میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے. اس کا مطلب ہم تو صاحب عشیر والا سمجھ رہے تھے کہ بھائی وہاں سب تھے, علی بھی تھے, تو علی نے وہاں ہاتھ اٹھا کے نصرت کا وعدہ بھی کیا تھا. لیکن نبی نے ایک بات اور کہی, اور سینکڑوں سال پیچھے چلے گئے, کہنے لگے ہم تو تب بھی نبی تھے جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. اب پریشانی یہ کیا تب بھی علی تھے؟ متوجہ ہیں؟ دیکھیں اگر علی نہ ہو تو گواہی پہ حرف آئے گا, آیت پہ حرف آئے گا, اس لیے علی کی موجودگی ضروری. لہٰذا ہم نے زبان پیغمبر سے پوچھا سرکار آپ ہی کچھ بتائیں کہ آپ جب تب تھے تو کس حال میں تھے؟ آدم کا پتلا گوندا جا رہا تھا. تو سرکار نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں. ارے جہاں جہاں نور محمد تھا وہاں وہاں نور علی تھا. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. اور کیا؟ اور عزیزان گرامی اگر آپ کوکب دری اٹھائیں تو علماء اہل سنت نے میرے علی کا خطبہ جمع کیا ہے, جس میں میرے سرکار نے ارشاد فرمائی, یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے آدم کے پتلے کو گوندھا. متوجہ ہیں آپ؟ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے نوح کے سفینے کو جودی پہاڑ پہ روکا. یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ کو مہد میں کلام سکھایا. عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات کی اگر ذات پر غور کیا جائے تو یہ انبیاء کے ناصر ہیں, نبیوں کے ناصر ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی یہ کمال حضرت علی ہے. تو اللہ نے باقاعدہ کہہ دیا میرے حبیب یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا کا گواہ بنا کے بھیجتے ہیں اور دنیا والے تمہیں سے گواہی مانگنے لگتے ہیں. تو ٹھیک ہے, لو تمہاری رسالت کا گواہ یا اللہ ہے یا علی ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اب سنیے جو یہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں رکھی. ایک آیت میں کائنات کا گواہ ہے محمد, دوسری آیت میں محمد کا گواہ ہے یا علی یا اللہ. متوجہ ہیں؟ یا اللہ یا علی. اب نتیجہ سنیے, پتہ چلا امت مسلمہ اگر گواہی محمد نہ دے تو مسلمان نہ رہے. تو مسلمانوں تم محمد کی گواہی دیتے ہو تب بنتے ہو مسلمان. پتہ چلا تم محمد کہہ کے مسلمان بنتے ہو, اور جو محمد کی رسالت کا گواہ ہو اسے علی کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. غور کریں آپ. سنیے بہت جلدی سے بات بڑھا دو. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اللہ نے کائنات کا گواہ بنا کر جسے بھیجا اسے قرآن نے رسول کہا ہے, محمد کہا ہے. اور جو کائنات کا گواہ ہے وہ محمد, جو محمد کا گواہ ہے وہ ہے علی. اچھا خالی یہ نہیں کہ محمد کے گواہ ہیں, وہاں معاملہ محمد کا نہیں تھا کہ کوئی گواہی دے دے ہاں میرے بھائی ہیں, میرے خاندان کے ہیں, میرے بڑے ابا کے لڑکے ہیں, یہ والی گواہی نہیں. یہاں رسالت کی گواہی ہے, نبوت کی گواہی ہے. تو رسالت اور نبوت کی گواہی کا پہرا لگا دیا ہے علی نے کہ کائنات اپنے مسلمان ہونے پہ جو اترا رہی ہے وہ رسالت کا کلمہ پڑھ کے, نبوت کا کلمہ پڑھ کے, اور رسالت و نبوت کے گواہ کو یا اللہ کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں. اور فرمایا آپ نے عزیزان گرامی. تو اب سنیے جو میں نے پہلی آیت رکھی تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا بافضیلت پیغمبر بھیجا ہے, اس کی کوالٹی یہ ہے, اس کے اوصاف یہ ہیں, اس کی فضیلت یہ ہے, اس کی بلندگی یہ ہے, اس کی برتری یہ ہے, اس کی عظمت یہ ہے کہ صاحب وہ تم سب کے اوپر گواہ ہے. آگے بڑھ کے جو اللہ نے آیت میں اضافہ کیا وہ سنیے, تو کمال ہے خدا کی قسم, لطف آ جاتا ہے وہ آیت پڑھ کے. ارشاد ہو رہا ہے انا ارسلنا الیکم رسولین شاہدین علیکم, بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک تمہارے اوپر گواہ بنا کے رسول بھیجا. کما ارسلنا, لفظ کما یعنی سپوز ڈیٹ, جیسے ہو بہو بالکل ویسے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. تو بھیا فرعون کی طرف کون آیا تھا؟ کہ حضرت موسیٰ آئے تھے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملا, حضرت موسیٰ سے میرے نبی کو ملا دیا. کہاں میرے سرکار, کہاں حضرت موسیٰ, کہاں میرا پیغمبر, کہاں حضرت موسیٰ. ارے کہاں وجہ تخلیق کائنات, کہاں وجہ تخلیق موسیٰ.
بھائی ان کے صدقے میں سب بنے، انبیاء بنے، اوصیاء بنے، ملائکہ بنے، کائنات بنی، سب ان کے صدقے میں بنی، تو کہاں وجہ تخلیق کائنات و کہاں موسیٰ؟ اللہ کہہ رہا ہے بالکل ایسے ہی بھیجا جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اللہ نے میرے رسول کو موسیٰ سے ملایا، مشابہت دی، تشبیہ دی۔ غور فرمائیے گا، اب سنیے کیوں تشبیہ دی، پوچھیے خالق سے معبود وجہ کیا تھی کہ میرے سرکار کو آپ نے موسیٰ سے ملا دیا؟ کوئی وجہ تو بتائیے۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھو وجہ دکھتی چلی جائیں گی، جو جو تشبیہات موسیٰ کے ہاں پائی گئی وہی تشبیہات محمد کے ہاں پائی گئی۔ آپ کہیں گے دلیل، تو میں اشارے میں بہت جلدی بات پہنچاتا جاؤں، آپ سنتے جائیے۔ کہا صاحب دلیل کیا ہے، کیوں اللہ نے محمد کو موسیٰ سے ملایا؟ ایک تو ہم محمد کے چاہنے والوں کو یہی کھل گیا کہ میرا سرکار ان کے صدقے میں کائنات بنی، انہیں موسیٰ سے اللہ نے ملا دیا، لہذا ہم لوگوں نے پڑھ کے محمد پاک سے خود پوچھ لیا سرکار آپ کیا کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو موسیٰ سے ملایا؟ تو سرکار نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ لیجئے، اس کا مطلب اللہ بھی ان کو موسیٰ جیسا کہہ رہا ہے اور یہ خود بھی اپنے آپ کو موسیٰ جیسے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جیسے کیوں کہا گیا؟ کوئی تو مماثلت ہوگی، کوئی تو نسبت ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ عزیزان گرامی آئیے قرآن سے وجہ پوچھیں۔ اب آپ قرآن میں جائیں گے، خدا کی قسم بڑا لمبا چوڑا حضرت موسیٰ کا تو پورا قصہ ہی ہے، پورا سورہ طٰہٰ پڑھیں لطف آ جائے گا۔ اور میں تو میسج یہ پیغام دے رہا ہوں، اور ماشاءاللہ عباس ویڈیو والے بڑا نشر کر رہے ہیں، ہر طرف پیغامات منتقل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے بھی ہماری قوم تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں قرآن خوانی تو ہے، قرآن فہمی نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا، قرآن خوانی تو ہے، قرآن فہمی نہیں ہے۔ بھائی اس پر عالم اسلام کو غور کرنا چاہیے۔ سب کے یہاں آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں کوئی انتقال ہو گیا قرآن خوانی ہو رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے قرآن خوانی ہو رہی ہے، لوگ آئے مجلس سے پہلے قرآن خوانی ہو گئی، ہر ایک کے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، مگر قرآن فہمی نہیں ہو رہی ہے۔ معاشرے کی دقت اس بات میں ہے، دیکھیں ثواب تو بہت ہے قرآن خوانی کا، قرآن دیکھنے کا ثواب ہے، مگر معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ وہ قرآن فہمی سے دور ہے، خوانی تک محدود ہے۔ متوجہ ہیں؟ جبکہ فہمی کے لیے بھی اللہ نے آپ کو واجب کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے۔ متوجہ ہیں؟ لیکن ہمارے یہاں پڑھ لیں یہی بہت ہو جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں تو نوجوانوں سے بھی کہوں گا، اب تو ایپس آ گئے ماشاءاللہ، آپ روز ایک پیج پڑھیے، 2-4 آیتیں پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے، لطف آئے گا۔ ایسے ہی آپ پڑھیے، اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں سیکھنے سکھانے کے لیے، کسی سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بڑی عظمت ہے قرآن شریف کی۔ تو آپ دیکھیں ہماری قوم میں یہ ایک کمی ہے، قرآن خوانی تو ہے وقتاً فوقتاً، لیکن فہمی نہیں ہے۔ تو بڑی ضرورت ہے کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھا جائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا صاحب، معاملہ تھا قرآن مجید کا۔ تو قرآن مجید میں بڑے واقعات ہیں، اور ایک ایک سورہ آپ اٹھا کے دیکھیے تو یہ سورہ ہی پورا حضرت موسیٰ کے اوپر ہے، پوری سٹوری ہے اس میں۔ آپ سورہ طٰہٰ پڑھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب تو حضرت موسیٰ کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پورا واقعہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں آپ سے کبھی نہیں کہتا کہ آپ فلمیں دیکھ کے موسیٰ سمجھیے، آپ کے پاس قرآن ہے اسے پڑھ کے سمجھیے، کیونکہ کہاں کون سی چیزیں ایڈٹ ہو جائیں اور کہاں کون سی چیزیں فٹ کر دی جائیں یہ کسی کے بس کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، لہٰذا آپ کے علماء نے قرآن کو ترتیب، قرآن کو کیا ترجمہ کیا ہے، تفاسیر لکھی گئی ہے، آپ اس سے سمجھیے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فلم کا کیا نام ہے؟ ایک امیجیشن ہی تو ہے، ایک کردار ہی تو وہ پیش کر رہے ہیں، وہ سمجھنا آسان نہیں۔ جس دن آپ پڑھ کے سمجھیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور پرفیکٹ چیز آپ تک پہنچے گی۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں جلدی سے بات عرض کروں تو یہ بات نوجوانوں کی ہے، اس لیے میں نے عرض کی کہ ہمارے یہاں جب 4 نوجوان بیٹھتے ہیں تھوڑی سی اسلامک بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی بات کرتے ہیں، کوئی فلم ہے غالباً 10 کمانڈنٹ کیا ہے ایسے نام اس کا، کہ وہ حضرت موسیٰ پہ آدھارت ہے۔ کون دلیل دے گا کہ اس کا جو کیا ہوتا ہے، پروڈیوسر ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، یہ اس نے قرآن پڑھ کے یہ فلم بنائی ہے؟ کوئی ہے دلیل آپ کے پاس؟ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے آپ اسلام سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔
آپ کے پاس قرآن موجود ہے، قرآن سے اسلام سمجھیں گے تو بھٹکیں گے نہیں۔ یہی وجہ تھی پیغمبر نے جاتے جاتے دو ہی چیزوں کا دامن پکڑایا ہے اور کہا ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو حوض کوثر تک میرے پاس آؤ گے، ورنہ بھٹک کے جہنم میں خاک ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے دو ہی چیز بھٹکنے سے بچانے کی دی ہے، ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام ہے اہل بیت۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد تو عزیزان گرامی، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تو حضرت موسیٰ کا اس میں بڑا تذکرہ ہے، اور میں تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں، بس نارملی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں ایک سورہ ہے سورہ طٰہٰ، جیسے ہی ابتدا کریں طٰہٰ، حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ تو بس اہل بیت جانتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں 27 مقامات ہیں پورے قرآن میں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے الف لام میم۔ یہ کون ہے الف لام میم؟ کیا مطلب اس کا؟ اللہ جانے، اہل بیت جانے، ہمارے آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، لیکن ہاں تھوڑا بہت ہم کلیو سے سمجھ سکتے ہیں، اور فرمائیے گا عزیزان گرامی، جیسے یاسین، متوجہ ہیں یہ حضرت ہمارے پیغمبر کا لقب ہے، یاسین میرے نبی کا لقب ہے، تو ایسے ہم سمجھ جاتے ہیں۔ طٰہٰ میرے سرکار کا لقب، ہم سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ وہ اہل بیت جانے۔ اب سنیے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ گویا ہوئے اللہ سے، کہنے لگے ہے عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پہ تکیہ کرتا ہوں، اعش بہا علی غنمی، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں۔ یہ موسیٰ کی گفتگو قرآن میں موجود ہے، ساری باتیں ہیں، سب کچھ ہے، سارے احوال موجود ہیں، ان کے پیدائش کا واقعہ موجود ہے، پیدا ہونے سے پہلے 1000 بچے مار دیے گئے، پھر کیسے کیسے یہ پیدا ہو گئے۔ مگر عزیزان گرامی، اشارے میں ایک جملہ کہتا آپ کی خدمت میں چلوں کہ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو ماں ڈر گئی، اتنے میں دق الباب ہوا کہ کون کا ہم حکام کی طرف سے، حاکم کی طرف سے آئے ہیں، ہم اراکین سلطنت ہیں، ہم تلاشی لیں گے، ہم نے سنا ولادت ہوئی ہے۔ ماں نے بچے کو اٹھایا، تنور کے حوالے کر دیا، تنور کا ڈھکن ڈھک دیا، کہا آؤ تلاشی لے لو، یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ تلاشی لے ہی رہے تھے کہ اتنے میں موسیٰ کی خالہ آئی، انہوں نے تنور میں آگ روشن کر دی۔ لیے صاحب، تنور میں نور ہے اور نور کے بغل نار ہے۔ میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، ہاں تنور میں نور ہے اور نور ہی کے ساتھ نار ہے۔ آگ روشن ہو گئی، مگر جیسے ہی سارے لوگ چیک کر کے گھر گئے، موسیٰ کی ماں نے تو حتہ ماتم شروع کر دیا اور اپنی بہن سے کہا وائے ہو تجھ پر، میری گود تو نے سونی کر دی، میرا موسیٰ تو جل گیا ہوگا، میرا بچہ تو مر گیا ہوگا۔ اما پورے عالم اسلام نے اس واقعے کو لکھا، مگر آج تک کسی ایک مفتی نے نہ کہا کہ دونوں ہاتھ سے ماتم کرنا جو بدعت ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ سب نے لکھا کہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کے لیے ماتم کیا۔ اے بھیا، موسیٰ کی ماں موسیٰ کے لیے ماتم کرے تو جائز، اور ہم فخر موسیٰ کے لیے کرے تو بدعت۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد سب کے یہاں موجود ہے۔ سنیے اچھا تھوڑا آگے کی چیز کہ آپ کیا ہوا، اتنے میں حضرت موسیٰ کا وہ ڈھکن کھولا گیا تنور کا۔ اب جو وہ ڈھکن کھولا گیا تو آپ توجہ فرمائیے گا میری طرف، سائرن پہ آپ دماغ نہ لے جائیں، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ عزیزان گرامی، کہا صاحب اب جو تنور کا ڈھکن کھلا تو دیکھا موسیٰ سلامت، بالکل زندہ جاوید۔ ماں کو بھی حیرت ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ماں کو حیرت کیوں نہ ہوتی، عالم اسلام کو اسی پہ حیرت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ کہا صاحب کائنات کو اسی پہ حیرت ہے کہ تنور کے اندر آگ ہے اور موسیٰ ہے، نور ہے، نار ہے، مگر نور نے نار کو کوئی شکست یا کوئی خامیازہ یا کوئی تکلیف نہیں دی۔ کیوں؟ حالانکہ ہمارے یہاں سب لوگ کہتے ہیں بھائی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ مثال سب مانتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مگر جنس ایک ہو تو پکڑتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں جنس ایک ہو تو پکڑتا ہے، جنس الگ الگ ہو تب نہیں پکڑتا۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مگر اگر خربوزے کے بغل میں تربوز ہو، غور فرما رہے، اما اس کی جنس اور ہے، اس کی جنس اور ہے۔ بھائی اس کو ایسا ہی آپ سمجھ لیں کہ اگر شیر کے بغل میں کوئی گیدڑ باندھ جائے تو کیا گیدڑ شیر ہو جائے گا؟ متوجہ ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو بھیا جنس ایک ہو تو رنگ پکڑتا ہے۔ اب آپ تنور کا قصہ سنیے، جنس الگ تھی، ایک نور تھا، ایک نار تھی، مگر جب تنور کا ڈھکن کھلا تو نار نار رہی، نور نور رہا۔ اب کوئی یہ نہ کہے
کے ساتھ صحبت کا اثر آ جاتا ہے. اما جنس ایک ہو تو اثر آتا ہے، مگر جو نور ہوگا وہ نور رہے گا، جو نار ہوگا وہ نار رہے گا. ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد اور کرے کہا حضرت موسیٰ کا معاملہ. صلی اللہ بس سنیے، میں جلدی سے تشبیہات پڑھ دوں اور بات تمام کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سرکار کو موسیٰ سے کیوں ملایا اور خود میرے سرکار نے اپنے آپ کو موسیٰ سے کیوں ملایا. کیا تشبیہ تھی ان دونوں کے اندر، کیا ایسی میچنگ پوائنٹس تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے ملا دیا، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو موسیٰ سے ملا دیا. وہ میچنگ پوائنٹ کیا ہے تو آپ سنیے وہ میچنگ پوائنٹ کیا ہے. کہا صاحب ایک دن تو ایسا ہوا کہ جب موسیٰ پڑھنے لگے، پلنے لگے اور پروان ہونے لگے اور گوش میں پلنے لگے، تو ایک دن انہوں نے اپنے مصنوعی باپ کی داڑھی پکڑی اور تھپڑ مارا. باپ بالکل سے بھنا گیا. اس نے کہا یار یہ معمولی نہیں لگ رہا، اس کا چیک اپ ہو. اب عزیزان گرامی، اب جو ایک طرف یاقوت کا بالکل یاقوت سرخ کا پتھر رکھا گیا، دوسری طرف دہکتا آگ کا شعلہ رکھا گیا. اب جو موسیٰ کو چھوڑا گیا تو نبوت ہے، نبوت. اس کے ہاتھ بڑھے یاقوت کی طرف، لیکن اللہ نے کہا آج نبوت نہیں، آج سیاست پہ سیاست ہوگی. اور فرما رہے آپ کہ آج شعلے پہ ہاتھ جائے گا. اجی دنیا پریشان ہے کہ موسیٰ کا ہاتھ اللہ نے جلوا دیا. ہم اللہ نے نہیں جلوایا، یہ جلوا کے موسیٰ کو زندگی دے دی. متوجہ ہے؟ یہ ہاتھ ید بیضا ہو گیا، یہ معجز نما ہو گیا. متوجہ ہے؟ کہا صاحب پھر موسیٰ کے وہی دربار وہی پل رہے ہیں. ساری تاریخیں اب میں کیا تفصیل پڑھوں. بہرحال دودھ بھی ماں دائی کی شکل میں آ کے پلا رہی ہے اور جا رہی ہے. تفصیل پھر کیا ہوا صاحب؟ کہ وہ بھی زمانہ آیا کہ ایک دن اللہ کو کہنا پڑا موسیٰ اب آپ ہو گئے جوان، آواز آئی اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے. اب موسیٰ فرعون کی طرف جا رہے ہیں. اب بھائی فرعون کو چھوٹا موٹا گنڈا تھوڑی ہے، تو اللہ میاں بنا ہوا ہے، کائنات اس کی طرف ہے. اور اللہ موسیٰ سے کہہ رہا جاؤ فرعون کی طرف. تو موسیٰ نے کہا اکیلے؟ تو موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، معبود میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کاموں کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، ویفقہوا قولی، اور میرے کام کو، میری زبان، میرے کام کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اور میری زبان کو عام فہم بنا دے. متوجہ ہیں آپ؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ کہا، آگے بڑھ کے ایک جملہ اور کہا، معبود وجعل لی وزیرا ہارون اخی، معبود میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے. من اہلی، میرے گھر سے، یہ لفظ ہے قرآن کی. متوجہ ہیں؟ میرے معبود میرے بھائی وزیر، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا میرے اہل سے. اچھا حضرت موسیٰ نے معبود سے سب کچھ کہا ظالم سے لڑنے کے لیے. ظالم سے لڑنا ہوا تو وزیر مانگا، مانگا بھی اللہ سے مانگا بھی گھر سے مانگا. یہ نہیں کہا معبود وہ ہماری سسرال وہاں ہے، میرے خسرے کو بنا دے، وہ میرے سالے صاحب ہیں ان کو بنا دے. اس کا مطلب نبوت کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اپنے مشن کے لیے جو مانگتا ہے تو رشتہ داروں پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، کوالٹی پہ بھروسہ ہوتا ہے. کہ صاحب میرے گھر سے بنا. عزیزان گرامی، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ میچنگ پوائنٹ کیا ہے جو اللہ محمد کو موسیٰ سے ملا رہا ہے. لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا تو پتہ چلا انہوں نے بھی اللہ سے مانگا، انہوں نے بھی اللہ سے مانگا. ارے موسیٰ نے اپنے لیے وزیر مانگا، محمد نے سلطان نصیر مانگا. موسیٰ کو بھی اللہ نے دیا، محمد کو بھی اللہ نے دیا، ان کا وزیر بھی اللہ نے دیا، ان کو وزیر بھی اللہ نے دیا، ان کا وزیر، ان کا بھائی، ان کا وزیر، ان کا بھائی. متوجہ ہے؟ آپ دیکھ رہے نا میچنگ کا، ان کا وزیر بھی ان کے گھر کا، ان کا وزیر بھی ان کے گھر کا. آگے بڑھیے، علماء لکھتے ہیں، کہتے اور اگر میچنگ دیکھنا ہے تو موسیٰ کے وزیر کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، شبر، شبیر، مبشر. سنیں آپ، موسیٰ کے وزیر کو 3 بیٹے، شبر، شبیر، مبشر. اور محمد کے بھی وزیر کو 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن. اور کیا کہا صاحب
ان کو بھی 3 بیٹے، ان کو بھی 3 بیٹے۔ اب میچنگ آپ دیکھتے جائیے، یہ بھی وزیر مانگ رہے ہیں، یہ بھی وزیر مانگ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ نے دیا، ان کو بھی اللہ نے دیا، انہوں نے دعا مانگی، انہوں نے دعا مانگی، ان کی بھی مراد بھرائی، ان کی بھی مراد بھرائی، انہیں بھی گھر سے وزیر ملا، انہیں بھی گھر سے وزیر ملا، ان کا وزیر ان کا بھائی، ان کا وزیر ان کا بھائی، ان کے وزیر کے 3 بیٹے، ان کے بھی وزیر کو 3 بیٹے۔ لکھتے لکھتے علماء نے اتنا حیرت ناک جملہ لکھا، لکھنے لگے کہ ایک موسیٰ کی زوجہ تھی، نام تھا عصفورہ۔ موسیٰ کی ایک زوجہ تھی، ان کا نام تھا عصفورہ، وہ موسیٰ کے وزیر سے لڑنے میدان آ گئیں۔ اب خدا کی قسم میں تو بڑے اطمینان سے عالم اسلام سے کہتا ہوں، بھیا یہ جو مماثلت و مشابہت والی آیت ہے اس کو قرآن سے ہٹواؤ، اور نہیں ہٹوا پا رہے ہو تو تاریخ اسلام سے عصفورہ والا میٹر ہٹواؤ، کیونکہ جب تک عصفورہ کا کردار تاریخ کے دامن میں رہے گا تب تک جمل چیخ کے کہے گی ہم کیوں پیچھے رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور ہمارے آپ تو آپ دیکھیے مماثلت کا، انہوں نے بھی مانگا، انہوں نے بھی مانگا، ان کو ملا، ان کو ملا، ان کا وزیر ان کا بھائی، ان کا وزیر ان کا بھائی، ان کے وزیر کے 3 بیٹے، ان کے وزیر کے بھی 3 بیٹے، ان کے وزیر سے لڑنے ان کی زوجائیں، ان کے وزیر سے لڑنے ان کی زوجائیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ آگے بڑھیے، سنیے آگے یہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ کو دیے 12 نقیب، موسیٰ کے جانشین 12، محمد کے جانشین 12۔ اچھا موسیٰ کے ہاں جو نقیب تھے 12، ان میں جو 12ویں نمبر کے تھے وہ تھے حضرت عیسیٰ۔ اور فرما رہے ہیں آپ، موسیٰ کے نقیبوں میں جو 12ویں نمبر پہ تھے وہ تھے حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کی کوالٹی کیا ہے؟ آج بھی ہے زندہ، متوجہ ہیں آپ؟ اب پھر کیا مماثلت آپ کو بتانا پڑے گی؟ اما ان کا وزیر، ان کے وزیر 12، ان کے بھی وزیر 12، ان کا بھی 12واں آج تلک زندہ، اور محمد کا 12واں آج تلک زندہ۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ دیکھیں مماثلت ہے دونوں لوگوں میں، یہ مماثلت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اچھا اب جو ہم نے پوچھا تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ فرعون کو بہت بھیانک والا گنڈا رہا ہوگا، خطرناک آدمی رہا ہوگا، یہی سمجھتے ہیں فرعون۔ لیکن جو علماء نے لکھا وہ سن لیجئے۔ علماء لکھتے فرعون کوئی آدمی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے آدمی نہیں؟ بھائی جنون ہے کیا ہے؟ آدمی نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں فرعون آدمی نہیں ہے، نام نہیں ہے، پروناؤن نہیں ہے، فرعون ایک کیریکٹر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ فرعون آدمی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کہا صاحب فرعون کیریکٹر کو کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ کردار جس میں بھی پایا جائے وہ فرعون ہے۔ اب آپ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ہم میں شیطانی بہت کرتا ہے، یا وہ شیطان ہے، تو کیا وہ شیطان ہے؟ شیطان ایک کیریکٹر ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں وہ تو ابلیس تھا۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ تو شیطان ایک کیریکٹر ہے، اب جس میں بھی وہ ابلیسی والی حرکت آ جائے، کوئی کسی کی غیبت بیٹھ کے کرے، ان کی باتیں ان سے کرے، ان کو ان سے لڑائے، ان کی غیبت ان کے یہاں جا کے کرے، اس انجمن کو انجمن سے لڑائے، اس مولوی کو مولوی سے لڑائے، تو یہ شیطانی حرکت تو ہے۔ تو عزیزان گرامی اسی کو کہتے ہیں شیطان۔ اب آپ فرعون کیریکٹر سن لیجئے تو خود ہی سمجھ میں آئے گا فرعون کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ تو بھائی فرعون کہیں بھی مل سکتا ہے، ہاں؟ تو فرعون کے لیے لکھا تھا فرعون کیریکٹر ہے، تو کہا بھائی فرعون کہتے کسے ہیں؟ اب سنیے جو سارے ملت اسلام کے علماء نے لکھا، ملت اسلام کے علماء نے فرعون کی ڈیفینیشن میں لکھا کہ فرعون اسے کہتے ہیں کہ جو نہ ہو وہ بن جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی ایک جملے میں فرعون اسے کہتے ہیں جو نہ ہو وہ بن جائے۔ مثلا مولوی نہیں ہے بن جائے فرعون۔ خبر فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی شاعر نہیں ہے بن جائے فرعون، عالم نہیں ہے بن جائے فرعون، مفتی نہیں ہے بن جائے فرعون، مجتہد نہیں ہے بن جائے فرعون، آیت اللہ نہیں ہے بن جائے فرعون، مرجانی ہے بن جائے فرعون۔ دیکھیں میں نے سب اپنی ہی فیلڈ کا نام لیا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں میں آپ کی فیلڈ میں مولویت سے ہٹ کے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اتنی تو ڈیفینیشن مل گئی کہ جو نہ ہو وہ بنے تو فرعون۔ اور فرما رہے ہیں مثلا میرے بھائی کی زمین ہے، مالک میرا بھائی ہے، اب میں مالک بن جاؤں تو میں فرعون۔
متوجہ ہیں آپ؟ اب اس سے نفیس اشارہ نہیں ہو سکتا، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نہ ہو وہ بن جائے تو زمین، حقدار نہ ہو بنے تو زمین، تو فرعون، مالک نہ ہو مالک بنے تو فرعون۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ فرعون اسی کو کہتے جو نہ ہو وہ بن جائے، فرعون عالم نہ ہو بن جائیں، فرعون مجتہد نہ ہو بن جائیں، فرعون۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا ہی بھائی اللہ نہیں ہے بن گیا، کیا سنیں آپ؟ تو فرعون وہ خلیفہ نہیں ہے بن جائے۔ اب کوئی ادھر ادھر نہ جائے، شیطان بھی تو یہی کر رہا تھا حضرت آدم کے سامنے۔ عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ آپ کو فرعون نظر آئیں گے، لہٰذا اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان سے اور فرعون سے بچائے، نہ ہمارے کردار سے کہیں شیطان ہٹ دکھے نہ فرعونیت دکھے۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ بس میسج کے طور پہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو عزیزان گرامی، اب تاریخ کہتی کہ صاحب وہ تھے کون؟ کاست میں جب موسیٰ کا ٹائم آیا تو فرعون جو ہے وہ ایک نہیں تھے، تین تھے۔ تو فرعون کون تھا جسے ہم آپ فرعون سمجھتے؟ تاریخ نے اس کا نام بتایا ولید بن معصب کا، یہ ہے فرعون کا جسے نام ہم فرعون کہتے ہیں، وہ تھا ولید بن معصب۔ اچھا، اس کا چکر کیا تھا کہ اس کو کرسی بہت پسند تھی، حکومت کرنا چاہتا تھا، اللہ بنا رہتا تھا، اسے کرسی بہت پسند تھی اس کو، ولید بن معصب کو، جسے ہم آپ فرعون کہتے ہیں۔ تو دوسری شخصیت کون تھی کہ وہ دوسرا تھا حامان، یہ بہت بڑا شاطر تھا، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہت بڑا چال باز تھا۔ اچھا، تیسرا کون تھا؟ کہ تیسرا تھا قارون، اس کے پاس خزانے بہت تھے، توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا جب حضرت موسیٰ گئے تو موسیٰ کے مقابلے پہ کوئی ایک فرعون نہیں تھے، تین تھے، ولید بن معصب تھا، حامان تھا، قارون تھا، اسے سارے عالم اسلام نے لکھا۔ ایسے ہی جب ہمارے سرکار محمد موسیٰ جیسے ہیں تو جب یہ آئے تو یہاں بھی تین فرعون تھے۔ اب آپ کہیں گے وہ تین کون تھے؟ تو میں کلیئر کر دوں بھائی، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد اور کر لیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، یہ پڑھ دینا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی کہیں اور دور تک نہ پہنچ جائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ تو معلوم ہوا وہاں تین فرعون تو یہاں بھی تین فرعون۔ آپ دیکھیں ہر جگہ تبت یدا کی آیت آئی ہے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، ابو سفیان تھا، ہر جگہ محمد کے راستے کی رکاوٹ بنے تھے۔ تو وہاں بھی تین فرعون، یہاں بھی تین فرعون۔ ابھی آپ میچنگ پوائنٹ سن رہے ہیں، ان میں کہا صاحب وہاں بھی تین فرعون، یہاں بھی تین فرعون۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو یہاں سے تین ذکر کیے یہ تینوں ابو تھے، ابو جہل، ابو سفیان، متوجہ ہے؟ ابو لہب۔ اب اگر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑی لے، توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی؟ بھائی سارے ابو کی لسٹ چل رہی ہے عزیزان گرامی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سب کے سب لگے ہوئے ہیں مخالفت میں، تو وہاں بھی تین دشمن تھے، یہاں بھی تین دشمن، وہاں بھی وزیر مانگا، یہاں بھی وزیر مانگا، انہوں بھی اللہ سے ملا، انہیں بھی اللہ سے ملا، ان کے بھی تین بیٹے، ان کے بھی تین بیٹے، ان کی زوجہ ان سے لڑنے آئی، ان کی زوجہ ان سے لڑنے آئی، ان کے بھی 12 نقیب، ان کے بھی 12 جانشین، ان کا 12واں زندہ، ان کا بھی 12واں زندہ۔ خدا کی قسم قرآن مجید کی یہ سارے پوائنٹس پڑھ پڑھ کے دماغ اوب گیا کہ ہم معبود کب تک میرے سرکار کو موسیٰ سے ملاؤ گے؟ ارے یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی وجہ سے موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اے معبود کب تک موسیٰ سے ملاؤ گے؟ کوئی تو فضیلت کا گوشہ دے دے جہاں ہمیں پتا تو چلے میرا سرکار افضل ہے، موسیٰ مفضول ہے۔ کہ گھبرانا نہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلنے دو، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ موسیٰ کا بھی بارواں آئے گا، محمد کا بھی بارواں آئے گا، پانی پہ مسلح ہوگا، ایک پڑھے گا دوسرا پڑھائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے پر محمد بس عزیزان گرامی، اسباب رہبہ سمیٹ رہا ہوں، تقریباً 55 منٹ میں نے آپ کا لے لیا۔
بس چونکہ اذان کے وقت سے پہلے مجھے مجلس تمام کرنا تھی تو بات تمام کر دے رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے باقاعدہ کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک رسول کو ایسا بھیجا ہے جو آپ سب کا گواہ ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ آپ سب کا گواہ ہے، مگر ایسے ہی بھیجا ہے کہ جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ پیغمبر نے اپنے آپ کے لیے یوں ہی کہا، یوں ہی نہیں کہا بلکہ اس لیے کہا کہ میری نسبت علی سے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ سے ہارون کو تھی۔ اب معلوم ہوا قرآن مجید کی آیت، پیغمبر کی حدیث پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے موسیٰ کا جانشین حقہ ہارون ہے، ویسے محمد کے جانشین حق علی ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت کو سمیٹ رہا ہوں، اور یہ ایسے تھے کہ جیسے ہر لمحہ ہارون کھڑے رہے موسیٰ کے ساتھ، ویسے زندگی کے ہر موڑ پر علی نظر آئے محمد کے ساتھ۔ ہر نازک منزل پر جہاں دنیائے اسلام نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، وہاں بھی اگر کوئی اپنے کاندھوں پر محمد کو اٹھا کر حاذا محمد فعرفوا کی آواز بلند کرے تو اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہر لمحہ محمد کی مدد میں کھڑے رہے، اسلام کی نصرت میں ہمیشہ اپنی آل اولاد کو صرف کر دیا، اس لیے کہ بنفس نفیس امیر المومنین محمد کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کے بعد امام حسن کا دور آیا، انہوں نے حفاظت کی، امام حسین نے حفاظت کی، اور آپ پھر بنو امیہ کے بعد بنی عباس کے زمانے اٹھا کے دیکھ لیں، آل علی نے حفاظت دین کی ہے، اور بحمداللہ آج بھی محمد کا وارث، محمد کا بیٹا پردہ غیب میں ہے۔ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت کو سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک نوجوان بھائی، بڑے مخلص، بڑے مومن، ہر ایک کے دل عزیز بھائی کی آج مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، وہ زمانہ یاد ہے، وہ لمحہ یاد ہے، وہ انتقال یاد ہے، وہ قبرستان یاد ہے، وہ جنازے یاد ہیں، وہ غسل و کفن یاد ہے، وہ میت کا اٹھنا یاد ہے، وہ ہر عزیزوں کا تڑپنا یاد ہے، وہ بے کسوں کا مچلنا یاد ہے۔ ساری یادیں ان سے وابستہ ہیں، جڑی ہیں، مگر عزیزان گرامی دل پھٹ جاتا ہے۔ کیسا ہمدرد انسان! آپ سوچئے کہ سماج کو، ہماری شیعت کو یا ہمارے مسلمانوں کو ایسی شخصیتوں کی ضرورت ہے جو اپنے ساتھ ساتھ ہر ایک کا خیال کرے، ہر ایک کی فکر میں ڈوبا رہے، بہنوں کی فکر، بھائیوں کی فکر، عزیزوں کی فکر، دوستوں کی فکر، اور ہر ایک کو اچھے مشورے دینا، ہر ایک کو اچھی رائے دینا کہ تم اس میں انوالو ہو جاؤ، تم اس میں انویسٹ کر لو، تم یہ بزنس سیٹ اپ کر لو، تم اس فیلڈ میں آگے بڑھ جاؤ، تمہاری اس میں بہتری ہے، تمہارا اس میں کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے سماج کو بھی ایسے ایک ذمہ دار دوست بھائیوں کی، عزیزوں کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کا دامن حیات تنگ ہو گیا تھا، خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن چلے گئے، نہ جانے کتنے رشتے تھے جو یہاں چور ہو گئے۔ باپ کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، بھائی سے بھائی جدا ہو گیا، ایک بیوی جو بیوگی کی زندگی میں مبتلا ہو گئی، وہ یتیم بچیاں باپ کے لیے داغ مفارقت لے کے بیٹھ گئی۔ عزیزان گرامی، کتنے غم ٹوٹے ہیں اس خانوادے پر، لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، لیکن باپ، بوڑھا باپ موجود ہے اپنے بیٹے کی مجلس میں۔ آپ آئے ہو، خدا کی قسم اس شخصیت کا دل خوش ہو گیا ہوگا کہ میرے بیٹے کی مجلس ہوئی، اتنے لوگ آ گئے، اس دور میں آ گئے، مجلس میں آئے، دل کو بڑی تسلی ہوئی ہوگی۔ لیکن میں اشفاق چچا سے صرف اتنا ہی کہوں گا، میں نے تو جنازے کی بھی مجلس پڑھی تھی، میں دیکھ رہا تھا جو پاتا تھا آپ کو چپٹ جاتا تھا، آپ سے لپٹ جاتا تھا، آپ کو تسلی دیتا تھا، آپ کو گلے سے لگاتا تھا، لیکن آپ کے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا تھا مگر آپ تنہا نہیں تھے۔ آؤ میں تمہیں کربلا میں غریب باپ دکھاؤں جس کے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو ظالم شادیانے بجا رہے ہیں، ارے تاشے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائی جا رہی ہے، حسین غربت پہ رو رہا ہے، آئے اکبر تیرے بعد دنیا خاک، اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. خدا آپ کی آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے. شہزادی آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اے میرے بزرگوں، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. مجلس حسین میں آپ آئے ہو، اگر عشق حسین میں آنکھوں میں آنسو آ جائے نا تو جو دعائیں لے کے آئے ہو مانگیے گا ضرور. بڑی عظمت ہے اس عشق اعضا کی. اور اگر اکبر کا مصائب پڑھا جائے تو اکبر کی پھوپھی کو واسطے دے کے دعا کیا کرو. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. بڑے معجزات ہیں. میں کیا معجزہ پڑھوں، مگر اتنا ضرور میں نے علماء سے سنا ہے کہ شب جمعہ حسین کے روضے پہ مجلسیں ہوتی ہیں. یوں تو ہر لمحہ ہر وقت ہوتی ہیں، لیکن وہاں تاکید کی گئی ہے کہ کوئی حسین کی جالی کے پاس اکبر کے مصائب نہ پڑھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہزارہ واقعات آپ نے سنے ہیں، مگر میں ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. علماء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک عجیب واقعہ گزرا تھا. کسی عالم نے پڑھ تو دیا تھا، مگر اس عالم کے خواب میں ایک اجڑی ہوئی ماں آ گئی تھی. ارے جو عالم نے حالت خواب میں ہاتھ جوڑا، ارے بی بی کیا کوئی خطا ہو گئی؟ یہ گریہ کیوں جاری ہے؟ کہا دیکھ یاد رکھنا اکبر کا مصائب ہر جگہ پڑھنا، مگر میرے بیٹے کی ذریعہ پر جب سے اکبر کا مصائب پڑھا میرا حسین. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. عزیزان گرامی، میں بس 2 جملے سرکار حضرت علی اکبر کے پڑھ دیتا ہوں، میں مجلس تمام کر دیتا ہوں. خدا کسی آپ سب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے، اللہ آپ کی باغ بہاری سلامت رکھے. اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے کہ اسے اپنی زندگی میں جوان کا جنازہ دیکھنا پڑے. مگر عزیزو، روایت کا فقرہ ہے، میں کیسے پڑھوں؟ جب سب رخصت ہو چکے تو اکبر نے بھی بابا سے کہا بابا کب سے اجازت مانگتا ہوں، اجازت نہیں دیتے ہو. اکبر سے حسین نے یہ کہا مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ جس نے پالا ہے اس سے مانگ لو. اکبر خیمے میں آئے، آ کے کہتے پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دو. زینب نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا. اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان، اکبر خاک ہو جائے گا لال. اے اکبر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ زینب نے صندوق کھولا، کہا اکبر دیکھ کتنی محنتوں سے پالا ہے. یہ تیرے 1 برس کا کرتا، یہ تیرے 3 برس کا پیرا ہاتھ، یہ تیرے 5 برس کا کرتا، یہ تیرے 18 سال تک کے لباس سنبھالے ہیں. اکبر نے کہا پھوپھی اماں آپ افضل ہو یا اماں زہرا؟ رو کے کہتی اکبر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اماں زہرا. بھائی ایک جملہ کہا، اگر زہرا کا لال نرغے آدھا میں گر جائے تو کیا تم اپنے بیٹے کو قربان نہ کرو گی؟ زینب نے ماں کی طرف اشارہ کر دیا. اکبر ماں کی خیمے میں آئے، کہتے اماں پھوپھی اماں اجازت دے دی. اماں پھوپھی اماں نے ہاں کہہ دی. اماں تم بھی ہاں کہہ دو، اماں اجازت دے دو. عزادارو پڑھنا آسان ہے، سن لو گے کلیجہ پھٹ جائے گا. سنو گے زہرا کے گھرانے کی بہو کا جواب، سن سکو گے جملہ؟ کہتے اماں تم بھی ہاں کہہ دو. بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کوک جلی ماں نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، رو کے جملہ کہا ارے جب آقا زادی نے ہاں کہہ دی تو کنیز روکنے والی کون؟ اللہ اکبر. رخصت ہو گئے اکبر، باپ نے سوار کر دیا. آگے آگے اکبر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ضعیف باپ کمر تھامے ہوئے جا رہا ہے. وہ حسین جا رہا جس کا بھائی مارا جا چکا ہے، جس کے بچے قتل ہو گئے ہیں، جس کے بھتیجے کی لاش پامال ہو گئی ہے، جس کے بھانجے شہید ہو چکے ہیں. اکبر کے پیچھے پیچھے ایک مرتبہ حسین گرے. اکبر کو لگا کوئی گرا، مڑ کے دیکھا تو باپ رکے. بابا جب اجازت دے چکے تو اب آ کیوں رہے ہو؟ حسین کی آنکھوں میں اشک چھلکے، رو کے کہتے لال صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چلتا اس وقت حسین کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے. اکبر جاؤ اب بابا نہ آئے گا. اے عزادارو اکبر میدان میں آئے. لو میں ساری تفصیل چھوڑتا ہوں. خدا کی لعنت و ظالم پر اس نے چھپ کر ایک ایسا حملہ سینے پہ کیا کہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں. ارے اکبر زمین کربلا پہ آئے، حسین کو آواز دی، گرتے پڑتے بابا پہنچ گیا. آواز ہے اینا علی، اینا علی، اینا علی، اینا علی. میرا اکبر کہاں ہے؟ میرا اکبر کہاں ہے؟ آواز آئی الیہ الیہ یا ابی، بابا قریب آئیے. حسین پہنچے تو اکبر نے سینہ چھپا لیا، ایڑیاں رگڑ رہے تھے. لال کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ علماء لکھتے ہیں ادھر ہے شہق و خیال اکبر،
ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، یہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں۔ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، حسین کہتے کچھ نہیں ہوا تو سینے پہ ہاتھ کیوں ہے، یہ ایڑیاں کیوں رگڑ لے ہو، کہا سینے میں نیزہ۔ ارے حسین نے آستین سے بیٹی نیزے کی ہنی کو پکڑا، اب جو نیزہ نکالا ساتھ میں کلیجہ، زمین کربلا ہلی، آواز اکبر، بابا منہ پھیر لو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بابا منہ پھیر لو، جوان قدم مشکل سے نکلتا ہے، کہتے لال میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اکبر دنیا مجھ پہ تانے کرے گی، اے اکبر تیرے بعد دنیا خاک ہے، اے اکبر تم بابا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اکبر کوئی خواہش ہو تو بتا دو، ابھی پانی مانگا تھا بابا نہ دے سکا، اے اکبر بتاؤ کوئی تو خواہش بتاؤ، زندگی بھر خواہشیں زینب نے پوری کی ہے، اکبر ایک خواہش تو کہہ دو جو تیرے باپ پوری کر سکے۔ اکبر نے رو کے کہا بابا اب تو خواہشوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اے بابا تمنائیں مر چکی ہے۔ حسین نے کہا بابا اکبر، بیٹا اکبر بابا کی خواہش ہے، ایک خواہش ہو تو بیان کر دو۔ رو کے اکبر نے کہا بابا خواہش نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا تھی کہ اگر زندگی وفا کرتی تو میں اپنا وعدہ نبھا پاتا۔ کا وعدہ کیا تھا؟ کہ ارے صغرا کو لانا تھا۔ اے بابا مجھے میری بہن دکھا دو، میں بہن کو دیکھوں گا۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، اکبر بہن نظر آئی؟ نہیں بابا۔ نظر آئی صغرا؟ نہیں بابا۔ مزار رسول پر؟ نہیں بابا۔ امبا کی قبر پر؟ نہیں بابا۔ جب اکبر کو صغرا نہ دکھی نا تو اکبر ڈھاڑے مار کے روئے، رو کے کہتے بابا انگلیاں ہٹا لو، بابا ہاتھ ہٹا لو، اب بھائی کے مقدر میں صغرا کا دیدار نہیں۔ حسین کہتے اکبر دل نہ چھوٹا کر، تیرا باپ امام ہے، صاحب اعجاز ہے، اے بیٹا صغرا کو وہاں دیکھ جہاں سے تو سوار ہوا تھا۔ اب جو اکبر نے دیکھا، حسین پوچھتے نظر آئی صغرا؟ کہتے بابا صغرا نہیں ہے۔ حسین کہتے کیسے بھائی ہو، اتنی جلدی بہن کو بھول گئے؟ اے اکبر صغرا نہیں تو کون؟ کہے بابا صغرا تو نہیں مگر ایک ضعیفہ، کمر خمیدہ، عصا کا سہارا، بال پریشا، مرثیہ کنا، اے جانے والے وعدہ کر کے نہ بہن فراق۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہے انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مولا ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہے انہیں ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ دعاؤں میں یہ بھی دعا جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے اپنے مولا کی مجلس کر رہے ہیں، ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم حرم امام حسین میں مجلس برپا کریں۔ میرے اللہ جو حضرات حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں ان سے مشرف فرما۔ اے میرے مولا اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ علماء حق، مراج حق کا سایہ سروں پر باقی رکھ۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو مرحوم کی روح کو پہنچے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید محمد علی رضا راجو ابن سید اشفاق حسین صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔